لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من تشبه بقوم فهو منهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے یہ سن کے چپ
سادنی اقبال اس نے یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کے لیے سب سے اعلیٰ طور طریقے اور ڈسپلن، نظم و ضبط عطا فرمایا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو کامیاب بنا لیتے ہیں۔ اور جو مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ یہاں بھی پریشان اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ میں نے جو آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی کے اندر مسلمانوں نے جہاں اور بہت ساری ہندوانہ رسومات، بدعات، یہود و نصارہ کے طور طریقے آ چکے ہیں، انہی میں سے 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا دن نہیں ہے۔ یورپ کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر یہ آج سے نہیں، 1700 سال اس کو ہو گئے ہیں، یعنی 1700 سال سے دن منایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں 20-25 سال پہلے اتنا شور و زور نہیں تھا، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر سمجھدار انسان سوچتا ہے یہ کون سا دن ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور ایسا مسلمان ہی کامیاب ہے۔ اور جو اس چیز سے ہٹ کر چاہے اس عمل کو، اس کام کو کوئی بھی نام دے، نہ وہ قرآن میں ہو، نہ وہ حدیث میں ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، تو یاد رکھیں اس کو بے دینی تو کہا جا سکتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی سازش تو کہا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے فائدے کی چیز اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ ویلنٹائن ڈے در حقیقت ویلنٹائن ایک آدمی کا نام ہے۔ روم کا بادشاہ، اس پر کوئی حملہ ہونے والا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1700 سال پہلے کی بات ہے۔ تاریخ جو بات لکھتی ہے، اس نے اعلان کیا کہ ہر بندہ جنگ کے لیے تیاری کرے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ فوج میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے ہر مرد جنگ لڑنے کی تیاری کرے اور میدان میں نکلے۔ لیکن وہ بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ کئی مسلمان، کئی انسان، اس وقت تو یہودی اور عیسائی مذہب تھا، کہ وہ گھروں میں ہیں، وہ باہر نہیں نکلے۔ اس نے پتہ کرایا، ایجنسیوں نے رپورٹ یہ دی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی، بچیوں کی، بیوی کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا، ہم کیا کریں، وہاں جنگ لڑیں گے، کوئی مر جائے گا، کوئی اور زخمی ہو جائے گا، 100 مسئلے مسائل۔ بادشاہ تھا، اس نے اچھا یہ وجہ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میری سلطنت کے اندر کوئی بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ شادی پر اس نے پابندی لگا دی۔ اب جو بادشاہ قرآن و سنت سے ہٹ کے حکومت کرتے ہیں، ان کے احکامات بھی پھر انہی جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ اگر میں شادی پہ پابندی لگا رہا ہوں تو میری عوام کیسے بڑھے گی، نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے تو آگے نسل کیسے چلے گی۔ بہرحال اعلان کر دیا۔ ویلنٹائن یہ عیسائی پادری تھا، اس نے لوگوں سے کہا یہ حکم تو بڑا غلط ہے، اس حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا اپنے طور پر خفیہ طریقے سے شادیاں کرتے رہو۔ چپ چپاتے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلاتے بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اسی بعض لوگ اب بھی شادیاں کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ ویلنٹائن جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کو گرفتار کرو، گرفتار کر لیا۔ جب وہ گرفتار ہوا ویلنٹائن، تو جو جیل کا بڑا ہوتا ہے، آج جسے ہم سپرڈنٹ جیل کہتے ہیں، وہ جیل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جیل کے اندر اس کی حکومت ہوتی ہے، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔
جب وہ جیل کا دورہ کرتا ہے سناٹا چھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون آ رہا۔ خیر، ویلنٹائن گرفتار ہے اور گرفتاری کی حالت میں اسی جیلر کی ایک بیٹی تھی، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ اس کو کہیں نظر آ گئی، اس کے ساتھ اس کو ناجائز محبت ہو گئی۔ اس جیلر کی بیٹی کو بھی پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے چاہتا ہے، مسئلہ چلتا رہا۔ جب یہ خبر جیلر تک پہنچی، سپرڈنٹ جیل تک، کس طرح فلاں آدمی یہ اس کے بارے میں شکایت ملی ہے، جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی معاملہ ایسا ہے۔ اس نے ویلنٹائن کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ 14 فروری کو اس نے کہا اس کو سزا دی جائے، سزائے موت، پھانسی لگا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ آج 1442 ہجری ہے اور ادھر کیا ہے 2021، درمیان میں 550 سال کا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 200-250 سال کا یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اس کو سزائے موت ہونے لگی ویلنٹائن کو، تو اس نے اس وقت، یہ ہر جیل کا قانون ہے، اس قیدی سے آخری وقت پوچھتے ہیں آپ کی کوئی آخری خواہش، پھر اگر وہ ان کے قوانین کے مطابق ہو اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس نے آخری وقت کہا مجھے کاغذ قلم دو، کاغذ قلم دیا تو اس پر اسی جیلر کی بیٹی کے نام محبت کا پیغام لکھا اور نیچے لکھا آپ کا مخلص ویلنٹائن۔ اس طرح یہ بات اس تک پہنچ گئی۔ توجہ کرنا، 14 فروری کو اس ویلنٹائن کو پھانسی دی جاتی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ بھی اندھے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کی یادگار بنانے شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ چلتا رہا معاملہ، چلتا رہا۔ پہلے تو جو بھی کوئی ناجائز محبت میں منقص ہوتا وہ اس دن کو مناتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کفر نے، شرک نے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو جب دیکھا ان پر ہم کیسے حملہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں پھر مسلمانوں میں پیدا کی، پھیلائی۔ آج یہ صورتحال ہے۔ 14 فروری کو کئی اسلامی ممالک اس نام پہ پابندی لگا چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے نہ کوئی پروگرام کر سکتا ہے، نہ کوئی خط لکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور شو کر سکتا ہے، جن میں سعودیہ، ایران، ملیشیا اور ممالک، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا، تاریخ لکھتی ہے کہ سعودیہ کے اندر اس دن گلاب کا پھول مارکیٹ میں ہے نہیں، اتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے، اور ایک پھول کی قیمت 1000 یعنی پاکستانی روپیہ اس وقت لکھی تھی۔
یعنی یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ تو سامعین محترم، میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، جو چیز شریعت کے خلاف ہو اور جو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار پر حملہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج ہم اگر اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کل ہماری اولاد بھی بچائے گی۔ آج اگر ہم کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، ایک پکنک ہے، تفریح ہے، تو پھر ہماری اولاد ہم سے آگے بڑھ جائے گی۔ یہ آج گھروں میں سالگرہ کے عنوان پر جو پروگرام ہوتے ہیں، در حقیقت اپنی اولاد کو تباہ کرنا ہے۔ آج ہم چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں، کل یہی دیکھنا ہماری اولاد ہوگی اور یہ سالگرہ ایک بہت بڑے دھوم دھام سے مچائیں گے، پھر اس سے آگے اور بڑھ جائے گا، اور اس کی مین وجہ، اس کا مین کردار وہ میں اور آپ ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ کام نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ حضرات نے کیا، تو میں نے آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ ایک کام ہے فضول، ایک کام غلط ہے، اگرچہ بڑے بڑے کرتے رہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آسان سی آیت ہے، ہر مسلمان نمازی آدمی کو زبانی یاد ہے، اسی پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کے اندر سے آوازیں آئیں گی، یہ کام بھی غلط ہے، یہ کام بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کرے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنی رحمتیں برسائیں، جن پر تو نے نعمتوں کی بارشیں کی، اے اللہ ان کا راستہ مجھے دکھا، ان کا راستہ میرے بچوں کو دکھا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی پر تھوڑی دیر آپ رک جائیں اور اکیلے بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں، کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ اگر وہ عمران خان ہے تب دعا کرو میں عمران خان جیسا بن جاؤں، اگر وہ نواز شریف ہے پھر دعا کرو میں اس طرح کا بن جاؤں، اگر وہ زرداری ہے پھر دعا کرو میں اس طرح کا بن جاؤں۔ اور اگر آپ کے دل گواہی دے نا ان پہ اللہ کا کیا انعام ہے، کوئی یہودی نسل کا ہے، کوئی چور لچکا ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی فلاں ہے، ان پہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں، پھر آپ کے دل سے جن لوگوں کی آواز آئے، ہاں اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، تو ساتھیو صراط الذین انعمت علیہم، بڑی آسان سی قرآن کی آیت، اسی کو مد نظر رکھ کر آؤ فیصلہ کرتے ہیں کون سا اللہ کا ولی ہے جو ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، کون سا اللہ کا محبوب بندہ ہے جو ویلنٹائن ڈے پر گلاب کا پھول کہیں بیچتا ہے، کون سا اللہ کا محبوب بندہ ہے جو ویلنٹائن ڈے پر کہیں کارڈ بھیجتا ہے۔ جب آپ کو نظر آئے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، پھر اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آؤ جس پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں، تاکہ یہاں بھی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ سبحان اور چکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا بولیا کرو، لوگ ستے میں بیٹھا کر سوچ ہوں گے۔
ان کے راستے پر جن پر اللہ کا بولو اللہ کا انعام ہے، اس راستے پر چلنا ہے۔ اور اس طرح کی غلط رسومات، بدعات، توجہ کرنا، قرآن پہ غور کرو، یہ دلیل یاد کرو، اللہ کے لیے سمجھ آ جائے آپ کو۔ پہلے پارے کے اندر ایک لفظ آتا ہے، توجہ کرو تو بات سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو، رائنا، رائنا نہ کہو۔ کیا ترجمہ ہے؟ بولو بولو، رائنا نہ کہو۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سارے یہی لکھتے ہیں لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہو۔ کیا مطلب؟ سمجھو، رائنا، عین کو لمبا نہیں کرنا، رائنا یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے اے ہمارے نگہبان، اے ہمارے محافظ، اے ہمارے لیڈر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو صحابہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے رائنا، اے ہماری دیکھ بھال کرنے والے، یعنی ہماری تربیت کرنے والے، ہمیں سمجھانے والے۔ لفظ ایک ہے رائنا۔ یہودی جو تھے وہ یہی لفظ بولتے لیکن عین کو لمبا کر کے، رائنا، کیا لفظ بن جاتا؟ عین کو لمبا کر کے رائنا۔ وہ بے ایمان تھے پہلے درجے کے۔ رائنا کا معنی اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ وہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے تھے، رائنا کہتے، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ بعض مسلمان اب بھی ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں یا ہمارے یہاں بھی دین کے لحاظ سے بالکل کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے لفظ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہودی جب رائنا کہتے، کوئی عام بندہ آتا کہیں دور سے، وہ بھی ان کا رائنا سن کے وہ بھی رائنا کہہ دیتا، یعنی بظاہر ان کے ساتھ، حالانکہ اس صحابی کی نیت نہیں ہوتی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیکھ بھال کرنے والے یا ہماری تربیت کرنے والے، لیکن ظاہری مشابہت کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہا کرو۔ مجھے پتا ہے تمہاری نیت بھی صاف ہے، تمہارا ذہن بھی صاف ہے، تمہاری فکر بھی صاف ہے، تمہاری سوچ بھی صاف ہے، تمہارا دل بھی صاف ہے۔ تمہارے دل کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی گستاخی کا خیال نہیں ہے، لیکن یہ لفظ تم ایسا بولتے ہو جو یہودیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ لفظ میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کے لیے بولتے ہیں، تم اگرچہ اس نیت سے نہیں بولتے لیکن لفظ تو وہی ہے، ظاہری طور پر ان کے ساتھ مشابہت ہے، ملتا ملاتا لفظ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو آج کے بعد تم رائنا نہیں کہہ سکتے، تاکہ ظاہری طور پر تمہاری کفار کے ساتھ کوئی مشابہت
اللہ نے پیغمبر کو لا تقولوا رائنا اس لفظ سے منع کر دیا۔ آگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ توجہ، محرم کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی روزہ رکھا اور بنی اسرائیل کے لوگ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا نا، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ آگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اس وجہ سے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا جتنا تعلق ہے، جتنا قرب ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قرب رکھتا ہوں۔ وہ پیغمبر، میں بھی پیغمبر، وہ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ بھی رسول، میں بھی رسول، لہذا میرا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ صحابہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اعلان سنو، حالانکہ اللہ کے نبی کے دماغ کے اندر، ان کے دل و دماغ میں، ان کی فکر اور سوچ کے اندر ایسی بات ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتی کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کا اعلان، فرمایا چلو ٹھیک ہے، آج تو روزہ رکھ لیا، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا کروں گا، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو، ہماری مشابہت بنی اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ بات سمجھا دی، خبردار تم میری نقلیں تو اتارو، میری اتباع تو کرو، میری پیروی تو کرو، لیکن ایسا کام جو کافروں کے ساتھ ملتا جلتا ہو، اللہ بھی اس کام سے منع کرتا ہے، اور میں بھی تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ ہر وہ کام جو کفار کرتے ہیں مسلمان ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ مولانا محمد مکی مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین کہو۔ میں نے خود یہ واقعہ سنا ان سے، توجہ، ابھی آگے پسند بھی آئے گا۔ وہ جی ہماری کون سی نیت، ہماری کون سی فکر، تیری نیت نہیں ہے، تو نے کام جو کافروں والا کیا۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، المرء مع من احب۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، قیامت کا سوال ہو گیا ہے، تیاری کر لی ہے قیامت کے آنے کی؟ صحابی جواب دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں، بڑی بڑی نمازیں، بڑے بڑے ذکر اذکار تلاوت کوئی میرے پاس نہیں، ہاں ایک چیز میرے پاس موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا وہ کیا؟ اس صحابی نے کہا میرے دل کے اندر یا اللہ کی محبت ہے یا آپ کی محبت ہے، اور میرے دل میں کسی کی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فٹ جواب ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، انشاءاللہ قیامت کو تو میرے ساتھ
دماغ کے اندر یا اللہ کی محبت بیٹھاؤ یا اللہ کے نبی کی محبت بیٹھاؤ، تاکہ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو ادھر اللہ جنت کا راستہ ہمیں دکھا رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں توجہ، ایک بزرگ ہے، نمازی، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں بیت اللہ کے سامنے، اور عمر حج ان گنت فوت ہو گئے۔ وہی مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے جنت المعلی، ان کو وہاں دفنا دیا جہاں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ تدفین ہو گئی۔ سعودی حکومت کا یہ ایک طریقہ کار ہے، کبھی 6 مہینے بعد کبھی 7 بعد وہ قبر کھولتے ہیں، اگر تو میت صحیح ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، اگر دیکھا اس پہ اب اس کے باقی چیزیں ہیں ہڈیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اور میت دفنا دیتے ہیں۔ قبر کو کھولا گیا تو دیکھا وہاں لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ قبر کس کی تھی؟ بابا جی کی، اور بابا جی بھی کون؟ نمازی، قرآن، ذکر، اذکار، عمرے، حج، روزے سب کچھ کرتے ہیں۔ لوگ حیران پریشان، یہ کون ہے؟ ان دیکھنے والوں میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں یہ پہچان تو لڑکی کون ہے؟ یہ فرانس کی رہنے والی ہے۔ کہاں کی؟ بولو، فرانس کی رہنے والی ہے۔ یہ کیسے حال ہے؟ یہ تو بابا جی کی قبر تھی فلاں۔ وہاں پتہ کیا، فرانس میں رابطہ کرو، پتہ کیا وہ بچی کے والدین کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، یہ ہماری بچی خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی، چھپ چھپا کر، اور خفیہ نماز بھی پڑھتی تھی۔ جب یہ فوت ہوئی تو ہم نے کہا تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے پھر مسلمانوں والا طریقہ اختیار کر کے ان سے کہا اس کو غسل بھی دو، جنازہ بھی پڑھاؤ، کفن بھی دو، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر، اس طرح دفنا دیا گیا جنازہ پڑھ کے اس کا۔ قبر کہاں ہے؟ کہ ہمارے قبرستان میں۔ قبر کو کھولا جائے، کیوں؟ اس کی لاش تو مکہ مکرمہ پہنچی ہوئی ہے۔ جب قبر کو کھولا گیا دیکھا تو اس قبر میں وہ بوڑھا آدمی جو مکہ میں فوت ہوا تھا، اس کی لاش وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ سارے حیران، یہ ماجرا کیا بنا؟ توجہ، اس حدیث کی عملی تصویر ہے، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو انہی میں سے بنا دیتا ہے۔ ہم نہیں مانتے لیکن مالک بنائے گا، قیامت کو نظر آئے گا، مرنے کے بعد نظر آ گیا، دیکھو نظر نہیں آ گیا۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، ائمہ حضرات کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اور علماء کی محبت، دین والوں کی محبت، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دو تاکہ اللہ کو نظر آئے اس کے دل میں یا میری ہے محبت ہے، یا نبی کی ہے، یا صحابہ کی، یا اولیاء کی، یا اور نیک لوگوں کی ہے۔ علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اس کے دل میں بغض نہیں ہے، اناد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، اور ایسی باتیں نہیں ہے۔ مالک الملک کو کچھ بتانا نہیں پڑتا، وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے میرا دل کیا ہے، آپ کا دل کیا ہے۔ خیر، مکہ مکرمہ میں وہ جو بزرگ تھے ان کے گھر گئے، توجہ، پتہ کیا کہ آپ کے بزرگ فوت ہوئے تھے۔ ہاں جی، وہ کیا کرتے تھے؟ نمازی آدمی تھے، نیک تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر اذکار، ہر وقت بیت اللہ شریف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کرتے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، کام کاج تھا بس تھوڑا بہت۔ بیوی سے پوچھا، بیوی خاوند کی رازدار ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ بتائیں کوئی ایسی بات جو عیسائیوں کے ساتھ ملتی جلتی، عیسائیوں کی اس کے دل میں محبت تھی کیا؟ اس کی لاش جگہ سے اٹھا کے عیسائیوں کے پاس پہنچائی گئی ہے۔ مسلمان تھا، مکہ جیسی ہستی، مکہ جیسی سرزمین،
بیوی سے پوچھا، اس نے سوچا، کہتی ہیں ہاں 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 کیا ہوا تھا؟ کہتی ہے ویسے بہت نیک آدمی تھا، لیکن ایک بات اکثر کہا کرتا تھا۔ وہ کیا؟ آپ بھی یاد رکھو، یہ پاکی ناپاکی ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ سب اس وقت کیا ہیں؟ بولو پاک ہے نا؟ ناپاک بندہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہم بھی پاک ہیں، اللہ کا گھر بھی پاک ہے، بولو اللہ کا گھر بھی، اللہ کے نبی بھی کیا ہے، اللہ بھی کیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے پاکی۔ کافروں میں یہ چیز نہیں ہے، نہ ان کے اندر غسل ہے، جناب کا غسل ایسے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ناپاک ہوتے۔ یہ بال جو صاف کرنے ہوتے جسم کے، یہ ہمارے لیے ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بیوی نے کہا، کہتی ہے کہ جب سردیوں کے اندر کبھی نہانے کا موقع آتا تھا، اب عیسائیوں کو تو نہانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے اندر نہانا ہے ہی نہیں۔ اس وقت یہ کہتا تھا عیسائی مذہب میں موج ہے، کیوں کہ وہاں نہانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی ٹھنڈا پانی لگے گا، کیا کرے نہانا، اب ہر گھر میں تو گیزر تھوڑے ہوتے ہیں یا گرم پانی کا نظام تھوڑا ہے۔ کہتی ہے میں اس کو کہہ دے اللہ کے بندے یہ لفظ نہ بولا کر، لے میں کون سا عیسائی بننے لگا ہوں، میں تو بات کرتا ہوں کہ ان کی موج ہے، ان میں نہانا ہے ہی نہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، پورا سال نہ نہائیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو میں کہتی ایسی جملے نہ بولا کر، اللہ کی ذات ہے، وہ غیور ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا یہ جملہ تیری آخرت تباہ کر دے۔ لے میں کون سا کچھ کہتا ہوں، میں تو بات ہی کرتا ہوں۔ کہتی یہ بات اکثر کہا کرتا تھا اور میں اس کو سمجھاتی رہتی تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کر لی۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یا بسنت ہے یا اور ہے، اللہ کا وعدہ دیتا ہوں آپ کو، ان کا ذکر تک بھی نہ کرو گھروں میں۔ جو آپ کا دوست ہو اس کو سمجھاؤ، منع کرو اس کو، ورنہ مرنے کے بعد جہاں یہ بے حیا لوگ ان کی میتیں جمع ہوں گی، تیری میت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ دن وہ مناتا ہے جو بے حیا ہوتا ہے، جو بغیرت ہوتا ہے، جس میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بندے نے کہا، وہ جی کیسا اسلام بھی تو محبت کا درس دیتا ہے، یہ بھی تو محبت مناتے ہیں۔ میں نے کہا اسی بات پہ پکا رہنا، کیا مطلب؟ میں نے کہا لا اپنی بیوی کو چوک پہ کھڑا کر، اگر اس کو لوگ ہدیے دے کر جائیں، گفٹ دے کر جائیں، پھول دے کر جائیں تو یہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو میں کہا تو اگر کسی کی ماں کو دیکھتا ہے، بہن کو دیکھتا ہے، بیٹی کو دیکھتا ہے، وہ بے حیا نظر ہے، وہ کسی کو نہیں لگتی۔ تیری بیوی کو دیکھے تو جو غصہ آئے، تو کسی کی بیٹی کے پاس گلاب کا پھول پہنچائے، کارڈ پہنچائے، رکا پہنچائے تو اس وقت تیرا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ حدیث پاک ہے، حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان ہے، حیا ہے، حیا ہے، ایمان ہے۔ اگر حیا نہیں ہوگا انسان کا ایمان نکلتا چلا جائے گا۔ اللہ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا